بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ پہلی دفعہ میں نے اصول کافی کا جب مطالعہ کیا سب سے پہلے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ قرآن پاک کی ایسی تعریف کر رہا ہے اصول کافی میں، حیران ہوا، واہ واہ واہ، بڑی تعریف کر رہا ہے، اتنی تو ہمارے بھی نہیں کرتے جتنی وہ کر رہا ہے۔ کرتا کرتا آگے جو موڑ مڑا نا تو کہنے لگا کہ قرآن تو ٹھیک ہے، ہدایت ہے، لیکن امام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کو امام سمجھے۔ اب ہم کیا کریں؟ امام 255 ہجری میں پیدا ہوا، 2-4 سال کے بعد بھاگ گیا، مغرور ہوگی جی، اور امت جو ہے وہ تقریباً 275 ہجری سے اب تک بغیر امام کے، اور امام قرآن بھی ظالم ساتھ لے گیا۔ عقیدہ یہ ہے کہ امام قرآن بھی لے گیا، امام پر بھی الزام کہ قرآن کا چور امام جی، قرآن چوری کر کے کہتے ہیں امام لے گیا، امام غار پہ چلا گیا اور کسی کو نہ فون نمبر دیا نہ واٹس ایپ نمبر دیا۔ ابھی اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم ایٹمی بن گئے ہیں، لیکن امام پھر بھی چھپا ہوئے ہیں، تو اس امام کا پھر اچار ڈالیں گے۔ جو امام 3 صدی سے غائب ہے اور 15ویں صدی وہ آج تک پہنچ گئی ہے، کیا ہے 1345 ہے یا کیا ہے 1445 ہے کیا 1446 بن گیا۔ علامان والحفیظ، دیکھو امام کب غائب ہوا تھا، اس سے تو پہلے بری امام نکل آیا تھا۔ ادھر کہتے ہیں کہ بری امام نے 18 سال سمندر میں غوطہ لگایا، نالا تھا، نالے میں غوطہ لگایا، 18 سال تک غوطے میں رہا، تب ولایت ملی۔ میں نے کہا یہ بری امام تھا یا مگر مچھ تھا؟ اگر پانی میں ڈوبنے سے ولایت ملتی تو پھر تو مگر مچھ اولیاء اللہ ہوتا ہے، ایک ایک مگر مچھ، یہ کون سی ولایت کا مقام ہے؟ تو یہ امام بھی عجیب ہے، قرآن بھی چوری کر کے لے گیا، صاحب بھی لے گیا، اور ابھی آیا ہی نہیں۔ ابھی 15 شعبان کو یہ سمندر کو خط لکھتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ڈاک خانہ ہوتی ہے، اور یہ سمندروں پہ یہ ساری نسل آپ کو پھرتی نظر آئے گی۔ امام کو رک کے لکھیں گے آ جاؤ فرج اللہ، فرج اللہ، فرج اللہ، آ جاؤ حجت اللہ، یہ سارے خط شط لکھ کے آتی ہے، اور مچھلیاں لے جاتی ہیں غار تک، آگے دریائے کو نہیں پتہ نہیں مچھلیوں کا آگے پھر کیڑیاں ہوں گی، ڈاک خانہ لے کے جاتی ہیں۔ اور امام بھی ان سے اتنا ناراض ہے کہ ان میں سے کسی حرامی کو ملنے کے لیے امام بھی تیار نہیں، مچھلیوں سے خط لے لیتا ہے لیکن خبیثوں کو نہیں ملتا، ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو امام سے ملاقات کر سکے۔ امام بھی مینڈکوں پہ گزارا کر رہا ہے اور مچھلیوں پہ، زندہ باد ہے۔ واہ یہودی مذہب خالص مجوسی، جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی، ہمارے مولوی بیچاروں کا مطالعہ نہیں، مشہور ہوتے ہیں، اگر یہ 12ویں امام کو پکڑ لے نہ سارے شیعے الٹے ہو جائیں وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے جی۔ اور جب ایک امام ہی چوری شدہ ثابت ہو گیا، ایک امام کا فراڈ ہو گیا تو 12 امامیہ مذہب جہنم میں چلا گیا۔ تو جب پورا 12 امامیہ اسنا عشری مذہب جہنم میں گیا تو بک بک بھی ان کی ساری جہنم میں گئی۔ ہاں وہ باتیں کرتے ہیں علی خلیفہ پہلا کہ ابو بکر خلیفہ پہلا، بھئی پہلے چھوڑو ذرا آخر کہاں ختم ہوئی ہے؟ پہلے کے جھگڑے تو بعد میں وہ خلافتیں تقسیم ہو گئی، تمہارا مذہب امامیہ کا یہ اول سے لے کے آخر تک نرے کفریات کا مجموعہ ہے۔ پہلا جو تم نے امامت کا عقیدہ بنایا آخر تک یہ مجوسیوں اور یہودیوں کی طرح واضح اور صریح کفریات پر مبنی عقیدہ ہے۔ بے شک بصائرو، امام قرآن کے بغیر امام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، امام چھپا ہوا ہے، اب قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ اس لیے یہ سارے فارغ ہیں۔ اچھا ان کا مذہب ہے امام سے پہلے جو تکیے کی چادر اتارے گا وہ کافر ہے، بے دین ہے۔ جتنے شیعہ ذاکر میڈیا پہ بک بک کر رہے ہیں یہ شیعہ اماموں کے فتوے کے مطابق مرتد ہیں اور بے دین ہے، کیونکہ امام آیا نہیں، انہوں نے بک بک پہلے شروع کر دی۔ تو امام کے آنے تک تو تکیہ کرنا تھا، لیکن یہ جو آپ مناظر بن کے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ائمہ کے فتوے کے مطابق کافر ہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بصیرتیں ہیں واسطے عام لوگوں کے، صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، صرف اماموں کے لیے نہیں ہے، صرف اکابر کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ ساروں کے لیے ہے۔ اگر